ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی خاص رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ گناہوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ گناہوں کی بہت زیادہ ٹائپس ہیں۔ سب سے پہلے شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اگر آپ نے شرک کو چھوڑنا ہے تو سب سے پہلے توحید کو پکا کیا جائے، اللہ پر ریلائنس کی جائے، اللہ کے بارے میں پڑھا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی محبت اچیو کی جائے۔ اللہ کی محبت کیسے اچیو ہوگی؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث قدسی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب آتا ہے فرائض پر عمل کر کے، اس کے بعد وہ مزید میرے قریب آتا ہے میرے نوافل ادا کر کے۔ فرائض تو بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ چلو میں نے مجبوراً پڑھ لی کہ مجھے پنشمنٹ نہ ملے، لیکن نوافل تو وہی پڑھے گا نا جو محبت کرتا ہے، وہی جائے گا نوافل کی طرف۔ تو جب انسان نوافل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے اور قریب آتا ہے اور میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کا بازو، اس کے کان، اس کی آنکھیں، یہاں تک کہ اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس انسان میں آ جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ پھر جو اللہ چاہتا ہے وہ ہی اس سے کرواتا ہے۔ جب اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اللہ اس سے نیک اعمال ہی کرواتا ہے، پھر اللہ اسے دکھاتا ہے اچھی چیزیں، پھر اللہ اس سے کرواتا ہی اچھی چیزیں ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کا آؤٹ کم ہے اور یہ بہت بڑا آؤٹ کم ہے توحید کو پکا کر کے۔ دوسرا میجر سن ہے وچ کرافٹ، بلیک میجک بھی جسے کہا جاتا ہے، اور میجیشین کی سزا قتل ہے۔ بہت فساد مچاتے ہیں یہ، فیملیز کو توڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ ایک میجر سن ہے۔ اور اس سے ریلیونٹ میجک کی بہت زیادہ ٹائپس ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اسٹرالوجی از ون آف دا برانچ آف میجک، کیونکہ اب یہ کہنا کہ ستارے میری قسمت کو بیان کر رہے ہیں تو یہ ایک شرک ہے، یہ تو میجر شرک ہے کہ آپ یہ کہو کہ فلاں ستارے کی اس موومنٹ کی وجہ سے آج میرا دن برا گزرا ہے۔ یہی تو توحید میں غلط ہے۔ کوئی بھی خیر آپ تک نہیں پہنچ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور کوئی بھی تکلیف آپ تک نہیں پہنچ سکتی جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ تو پھر یہ کیا باتیں ہیں کہ ابھی ہاتھ دیکھنا کیا ہے؟ علم نجوم، نیومرولوجی جسے کہا جاتا ہے۔ ہمارے کلچر میں یہ ایڈ ہو گئی ہیں چیزیں، جیسے ہندو کنڈلی نکلواتے ہیں، مورت بنواتے ہیں، اور ہم نے یہ چیزیں اپنے کلچر میں ایڈ کر لی ہیں۔ اسی طرح کسی سے استخارہ کروانا، ذائچہ ٹائپ بنانا، ماں کا نام پوچھتے ہیں، ڈیٹ آف برتھ پوچھتے ہیں، یہ پوری ایک لمبی تفصیل ہوتی ہے۔ پھر اس سے ایک سنگل نام بناتے ہیں اور اس کا حساب کرتے ہیں، اور ایسا کرنے سے ایسا ہوگا اور ایسا کرنے سے ایسا ہوگا، نعوذ باللہ۔ تو یہی ساری چیزیں تو توحید کو ہیٹ کر رہی ہیں، توکل خراب کر رہی ہیں۔ تیسرا کیا ہے؟ کلنگ، قتل کرنا۔ کلنگ از اے میجر سین۔ چوتھا سود لینے والا، سود دینے والا اور سود ریکارڈ کرنے والا، ان تینوں کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ اسی طرح انہیریٹنس، وراثت کی بہت زیادہ سٹوریز بڑی کامن ہیں جو ہمارے سننے میں آتی ہیں کہ بھائی نے بھائی کا حق کھا لیا، ایسی بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں جو کہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن یتیم کا مال کھانا تو یہ تو میجر سین میں آ جاتا ہے نا۔ اسی طرح پھر بیٹل فیلڈ چھوڑ کر بھاگ جانا، مسلمانوں کی فوج سے موقع پر بھاگ جانا، اور اسی طرح پھر انوسینٹ یا نیک عورت پر الزام لگانا، یہ بھی ایک میجر سن ہے اور اس کی سزا ہے 80 کوڑے۔ جہاں تک بات ہے آج کل جو کامن سن ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بہت سی چیزیں جڑی ہیں، زنا ہے۔ ہمیں کس طرح موٹیویٹڈ رہنا چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچ سکیں؟ قرآن پاک کی سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تمہیں پنش کر کے کیا کرے گا جب تم اللہ کے ماننے والے ہو؟ یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے پنش کر سکتا ہے اگر تم استغفار کر رہے ہو؟ اصل میں تو انسان خود کو خود پنش کرتا ہے۔ جس طرح ایک ریڈیو ایکٹیو میٹیریل ہے، آپ اس کے قریب جاؤ گے تو آپ کو آٹومیٹک کینسر ہو جائے گا گیما ریز کی وجہ سے۔ اسی طرح گناہوں کے کچھ اثرات ہیں۔ سم آف کانسیکوینسز آف سنز آر، یہ کہ نالج جو ہے وہ ڈپرائیو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ نور کو آپ کے پاس سے لے جاتے ہیں۔ علم ایک نور ہے نا، یعنی ہمارے پاس جو نالج ہے، علم ہے، ہم اسے بھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ استغفار کر کے، اللہ معاف کرے۔ اگر کسی نے حفظ کیا ہو اور اسے بھولنا شروع ہو جائے تو یہ بڑے فکر کی بات ہے۔ اسی طرح رزق کا چھن جانا، یہ بھی گناہوں کے اثرات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے
ایک شخص کو رزق ملنا شروع ہوتا ہے حلال طریقے سے، لیکن وہ جلد بازی کر کے رزق لے لیتا ہے حرام طریقے سے، تو پھر اس کو ایکسٹرا کچھ نہیں ملتا، اور نہ ہی اللہ اس کی ہیلپ کرتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کی کوئی ہیلپ نہیں ہوتی۔ یہ حدیث ہے کہ انسان کو رزق میں کمی کر دی جاتی ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ سب کے ذہن میں یہ سوال آتا ہو کہ فلاں شخص تو اتنے گناہ کرتا ہے، اس نے اتنا پراپرٹی بنا لی، پلاٹ لے لیا، گاڑی، یہ وہ سب کچھ، لیکن رزق کی 4 اقسام ہیں۔ ایک تو یہ کہ پیسے کا زیادہ ہونا، دوسرا ذہنی سکون ہونا، پھر جذبات پر کنٹرول ہونا، غصہ پر کنٹرول ہونا، اخلاق کا اچھا ہونا، چوتھا کیا ہے، وقت میں برکت ہونا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں لیکن ذہنی سکون ہے، ان کے پاس اولاد اچھی ہے، بیوی اچھی ہے، سوشل ویلتھ ہے ان کے پاس، کہ صرف پیسہ زیادہ نہیں، ذہنی سکون بھی بہت بڑی نعمت ہے، رزق کی ایک ٹائپ ہے۔ بہت سے لوگ ہیں ان کے پاس پیسہ ہے لیکن غصہ پر کنٹرول نہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہیں ان کے وقت میں برکت ہی نہیں، ٹائم مینجمنٹ نہیں۔ ٹائم ویلتھ آپ کے پاس، وقت میں برکت ہو، ٹائم مینجمنٹ بہت اسٹرانگ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ذہنی سکون عطا کرے اور اپنی رحمت سے رزق کے تمام دروازے کھولے اور دنیا آخرت میں کامیابی اور بلندی عطا کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔